بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 30 سال پہلے لوگوں کے پاس ایک یا دو جوڑے لباس کے ہوا کرتے تھے۔ شادی کے اوپر لوگ کسی سے جوتے مانگ کے لے کے جایا کرتے تھے، یار تیرے جوتے اچھے ہیں، میں نے شادی میں لے۔ امیر بھی ایسا کرتے تھے، غریب بھی ایسا کرتے تھے۔ میرا ایک دوست مذاق سے کہتا ہے، پہلے جب کسی سے پوچھتے ہوتے تھے کیا حال ہے، وہ کہتا تھا شکر ہے، آج پوچھتے تو کہتا ہے شکر ہے۔ تو بالکل حالات بدل گئے اور نہ شکری پیدا ہو گئی ہے، برکت اٹھ گئی ہے، اللہ کی ناراضگی ہو گئی ہے۔ یہ ناراضگی کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اس کے حکموں کو دیتے تو پھر وہ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دیتے، پھر صحرا میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح ہوائیں چاہے ادھر اڑائیں چاہے ادھر اڑائیں، اللہ کو کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ جدھر مزید دھکے کھاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کا ہو جائے پھر وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے، اللہ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی میلی آنکھ سے دیکھ کے جائے کہاں، کسی میں ہمت کیسے ہو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جنگل میں بھٹک گئے تو انسانی بھوک سونگ کے شیر جب حملہ آور ہونے کے لیے قریب آیا، حضرت سفینہ رک گئے اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اور جنگل کے بادشاہ جانتا نہیں میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ اللہ اکبر۔ صاحب مشکات لکھتے ہیں کہ اس شیر نے دم ہلانا شروع، زبان حال سے کہہ رہا تھا تو رسول اللہ کا نوکر ہے تو میں تیرا نوکر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جب ان کے نہ رہے تو پھر زمانہ ہمارا نہ رہا، تو یہ نتیجہ ہے گناہوں کا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اپنے کاروبار کو جب صاف ستھرا رکھیں گے، پاکیزہ رکھیں گے تو تمانیت ملے گی، سکون ملے گا، قرار ملے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی گھوڑا فروخت کر رہے ہیں تو ایک صحابی اور آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں۔ کہا 500 درہم۔ اور اب گھوڑے کے اوپر سواری کر کے چیک کرتے تھے، دیکھتے تھے، ٹرائی لیتے تھے۔ گھوڑے کے اوپر جب ٹرائی لی نا تو واپس آ کے کہا کہ اس کا 600 درہم لو گے؟ میں تو 500 میں بیچ لیتا ہوں، تم 600 دیتے ہو تو اس کا؟ تو پھر وہ کہنے لگے اچھا 700 لو گے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہا نہیں یہ گھوڑا تمہارا تو 800۔ وہ کہنے لگے ہاں میرا گھوڑا 800۔ کہا پھر 500 کا کیوں بیچ؟ کہا میری مجبوری، میں نے بیٹی کی شادی کی اور میں مجبوری سے 800 کا گھوڑا 500 میں بیچا۔ انہوں نے کہا میرے صاحب، میرے بھائی، میں تو 800 میں لوں گا، جب ہے 800 کا ہے تو میں 500 کا لوں گا۔ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ انہوں نے 800 روپے پیش کی اور گھوڑا لے لیا۔ تو کہا کہ میری تو مجبوری تھی کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں اس لیے گھوڑا 300 سستا بیچ رہا تھا، اور تم نے 800 کا لیا جب تمہیں 500 کا مل رہا تھا۔ کہا میری بھی مجبوری۔ کہا تمہاری کیا مجبوری تھی؟ کہا میرے رسول اللہ کا فرمان۔ کہا کیا رسول اللہ کا فرمان ہے؟ کہا ہمارے رسول نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے، کسی کی مجبوری خریدنے کا حکم نہیں دیا۔ آج تو کہتے ہیں جناب یہ 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے، وہ تو مجبور ہے بیچارہ اس لیے 3 کروڑ کی بیچ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بس ہاتھوں ہاتھ۔ یار اگر کوئی بندہ اپنا گھر بیچ رہا ہے اس لیے کہ وہ مجبور ہے اور وہ 1 کروڑ روپے کا ہے تو ہم اس کو 50 کا کیوں خرید رہے ہیں؟ جب ہے 1 کروڑ کا، 1 کروڑ کا خرید رہے ہیں۔ اور جو ساری زندگی لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں، فلاں پراپرٹی فلاں کی مجبوری سے خریدی، فلاں پراپرٹی فلاں کی مجبوری سے خریدی، کچھ لوگ اس طاق میں رہتے ہیں، کوئی مجبور ہو تو اس سے خریدتے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مجبور ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی کوڑیوں کے بل بک رہی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا تو کسی کی مجبوری نہ خریدیں، سودا کریں۔ طاق میں نہ رہیں کہ کوئی مجبور ہو تو سستا بیچے، جو اس کی قیمت ہے اس کی قیمت سے لیں، پھر دیکھنا کہ عرش کا رب اس کے اندر برکت کتنی ڈالے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں روٹ بعد کے جنگل میں تھا، ایک آدمی چیتے پہ سوار اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا میرے پاس آ گیا۔ سانپ کا کوڑا ہاتھ میں اور چیتے پہ سوار، تو میں ڈر گیا۔ جب میں ڈر گیا تو وہ مسکرا پڑا۔ اس نے کہا سعدی ڈر گئے ہو؟ باقی ڈر نہیں گئے۔ کہا تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی۔ تو اس کا ہو کے تو دیکھ، زمانہ تیرا ہو جائے۔ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کا عقیقہ کر دیا جائے، اور وہ ایک جان ہے بچی کے لیے اور 2 جانیں ہیں بچے کے لیے، اور کوشش کی جائے کہ کچا گوشت تقسیم کیا جائے اور اس میں زیادہ تر ہڈیاں توڑنے سے پرہیز کریں، یہ اس کی جان ہے۔ آپ اس کو
صدقے کے طور پہ لوگوں کو گھر بلا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچہ تقسیم کرے۔ یہ صدقہ نافلہ کی طرح ہوتا ہے، قربانی کی گوشت امیر غریب سے عقیقہ جو ہے وہ بچے کا یہ سنت ہے، اور 7ویں دن اس کے بال بھی اتروا دیے جائیں، اور بال اتروا کے سر پہ زعفران کی کوئی چیز بن دی جائے، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی جائے، اور 7ویں دن ہی بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھ دیا۔ اللہ کو جو محبوب ترین نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، تو یہ عبد کی اضافت کے ساتھ اسماء باری میں سے کوئی نام رکھ دیا، اور اللہ کے نام پر جب نام رکھا جائے تو پکارتے ہوئے عبد کی اضافت کے ساتھ ہی پکارا جائے۔ اگر نام عبد الرحمن رکھا ہے تو رحمان صاحب نہ کہیں، عبد الرحمن کہیں۔ عبد الغفار رکھا ہے، عبد الجبار رکھا ہے، عبد الرحیم رکھا ہے، رحیم صاحب جبار صاحب نہ کہیں، یا عبد الرحیم عبد الجبار پکارے نام سے، یا پھر فرمایا سمو باسمی، اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ رکھو۔ حضور کے اسماء مبارکہ کے ناموں سے اپنی اولاد کا نام، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے، یا حضور کے مبارک اسماء میں سے کوئی نام اپنی اولاد کا رکھا جائے۔ اسی طرح اپنی بیٹیوں کے نام حضور کی بیٹیوں کے نام پہ رکھے جائیں، حضور کی ازواج کے نام پہ رکھے جائیں، اور اسی طرح صحابیات کے نام پہ رکھے جائیں۔ تو حضور کے نام پہ اپنی اولاد کا نام، اور فرمایا کہ جس کا نام تم اس کی تکریم کرو، اس کی عزت میں کرو کہ اس کا نام میرے حضور کے نام پہ۔ ایاس کا بیٹا، اس کا نام محمد تھا، اور محمود غزنوی کی وہ خدمت کیا کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے پکارا، ایاس کے بیٹے میری بات سنو۔ تو خیر اس نے جو خدمت تھی وہ پیش کی، اپنے باپ کو بتایا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے محمد پکارنے کی بجائے ایاس کے بیٹے کے جب نام سے ہٹ کے پکارا جائے تو یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو کہا کہ پتہ نہیں بادشاہ مجھ سے ناراض ہو، تو یاد آیا، ہاتھ باندھ کے عرض کی، بادشاہ سلامت بیٹے سے کوئی بے ادبی ہو گئی، آج اس کو پکارتے ہوئے آپ نے اس کے نام کی بجائے ایاس کے بیٹے کے تو بادشاہ سلامت کہنے لگے میں نے آج تک لفظ محمد بے وضو نہیں کہا، تو آج میرا وضو نہیں تھا، اس لیے پکارنے کے لیے مجھے ایاس کا بیٹا۔ علماء نے لکھا ہے جس دسترخوان پہ محمد نام کا بیٹا ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آ سکتی، وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ آج کل جو رواج ہے کہ اولاد کا ایسا نام رکھا جائے جو منفرد ہو اور آج تک سنا نہ گیا ہو، بعض بات ہو یہ شوق مہمل نام رکھنے پر آمادہ کرنا۔ کئی نام ہم سنتے ہیں کہ ان کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہوتا، اور وہ بچے کا یا بیٹی کا نام سے لفظ ہیں، کہنے لگا کہ قرآن میں رقیبہ کا لفظ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نام رکھتے ہوئے اس کے معنی اور مطالب کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، بہت سارے نام ان ناموں کو تبدیل کیا، تو ایسے ناموں سے گریز